ہم سورہ مومنون کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم عن اللغو معرضون۔ ترجمہ کنز العرفان، اور وہ لوگ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ فلاح پانے والے مومنون کا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا وصف، ان کی دوسری صفت بیان کی گئی ہے کہ ایمان والے ہر ایک لغو اور باطل کام سے بچتے رہتے ہیں۔ علامہ احمد صاوی علیہ رحمت فرماتے ہیں لغو سے مراد ہر وہ قول و فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس کا مسلمان کو کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو، جیسے مذاق، مسخری، بیہودہ گفتگو، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، شہوت پوری کرنے ہی میں لگا رہنا وغیرہ تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرتے رہنے میں مصروف رہنا چاہیے، یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر ضرورت حلال مال کمانے کی کوشش میں لگا رہے اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے۔ احادیث میں بھی لا یعنی بیکار کاموں سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آدمی کے سلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی جس کام کو کوئی فائدہ نہ ہو اس کو چھوڑ دے، یعنی بیکار چیز کو چھوڑ دے، اور اسی طرح اپنے زبان، دل اور دیگر اعضاء کو بھی بیکار کی باتوں سے وہ بچائے اور ان بیکار کاموں، بیکار باتوں کی طرف متوجہ نہ کرے۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، یعنی بیکار اپنے گھر سے باہر نہ نکلو اور اپنی خطاؤں پر آنسو بہو۔ یاد رکھیں کہ زبان کی حفاظت اور فضولیات اور لغویات سے باز رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زیادہ سرکشی اور سب سے زیادہ فساد و نقصان اسی زبان سے ہوتا ہے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو تمام کے تمام انسان کے اعضاء جو ہوتے ہیں زبان سے کہتے ہیں کہ آج کے دن تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سلامت رہیں گے، اگر تو سیدھی نہ رہی تو ہم بھی تیرے ساتھ نقصان میں پڑیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ انسان کے اندر ایک زبان ایسا جو عضو رکھا گیا ہے کہ اسی کی وجہ سے زیادہ تر فساد اور نقصان ہوتا ہے، اور جو شخص زبان کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے، اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے نیک اعمال کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ ہر وقت گفتگو ہی میں مصروف رہتا ہے تو ایسا شخص لوگوں کی غیبت کرنے میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات زیادہ تر زبان کے استعمال کی وجہ سے اسی زبان سے کفریہ کلمات بھی نکال دیتا ہے، اور یہ دونوں ایسے عمل ہیں جس سے بندے کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری سے کسی شخص نے کہا فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، یہ سن کر آپ نے غیبت کرنے والے کو کھجوروں کا ایک تھال بھر کر دیا، اس کی طرف روانہ کیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تم نے اپنی نیکیاں مجھے ہدیے میں دیں تو میں نے بھی چاہا کہ تمہیں اس کا معاوضہ یعنی کھجوروں کی صورت میں دوں۔ تو چونکہ جب بندہ کسی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والے کی اس کی جو اپنی نیکیاں ہوتی ہیں یہ غیبت کرنے والے کی طرف چلی جاتی ہیں، اور اس کے جو گناہ ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے اس کے ذمے میں آ جاتے ہیں۔ اور زبان کی حفاظت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ زبان کی حفاظت سے انسان دنیاوی آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں زبان سے ایسی بات نہ نکالو جسے سن کر لوگ تمہارے دام توڑیں، اور ایک بزرگ فرماتے ہیں اپنی زبان کو بے لگام نہ چھوڑو کہ کہیں یہ تمہیں فساد اور کسی نقصان کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ تو کیا بولنا ہے، کس وقت بولنا ہے، کس انداز میں بولنا ہے، تو یہ ہمیں اس کا بالخصوص خیال کرنا ہے اور اپنی زبان کو بالخصوص فضول گفتگو اور فضول کاموں سے اس کو محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ زبان ہی ایک ایسا عضو ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی بعض اوقات اگر اللہ و رسول یا دین اسلام کے خلاف نکل جائے تو بندہ اپنے تمام کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کم از کم گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔